پرائم منسٹر نے اس کے اوپر انکوائری ایک آرڈر کر دی ہے کہ یہ جو ایڈ ہے یہ کس نے یہ کنسیو کی ہے. میں اسٹوپیڈیٹی کہ آپ آئیفل ٹاور کو دکھا رہے ہیں, آپ جہاز اس کے اوپر بھی دکھا سکتے ہیں, پھر وی آر کمنگ اور فیس اس کا فیس ہی دوسری طرف کر دے. شکریہ جناب چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل کولیگ نے بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے, اور ہم سب اگر آپ کو یاد ہو تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی یہ کیبنٹ کا حصہ تھیں, اور اس وقت سے یہ کام شروع ہوا ہے. ایک سٹیٹمنٹ جو نجکاری کے حوالے سے بات ہوئی اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں, لیکن اس وقت پچھلی حکومت کے وزیر ہوا بازی جو تھے سرور خان صاحب, جس کا محترمہ نے ذکر بھی کیا, ان کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کے تمام یورپ میں, یو ایس میں, آپ کے یو کے میں, کیونکہ اب وہ پارٹ آف یورپ نہیں ہے بریگزٹ کے بعد, تو پی اے کے جہاز گراؤنڈ کر دیے گئے. 84 بلین روپیز کا ریونیو اس وقت آ رہا تھا. 67 بلین روپیز کا ریونیو پی اے کو ملتا تھا یو کے سے, اور 17 بلین کا فرام یورپین کنٹریز سے جو فلائٹ جاتی. تو جب ہم کیبنٹ میں اکٹھے تھے تو اس کے اوپر ایک کمیٹی میری سربراہی میں بنی, اور ہم نے جب خود اپنے آپ کو بلیم کیا کہ جی ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ ان کے جعلی لائسنسز ہیں اور گراؤنڈ ہو گئی, تو پھر جو پاپڑ بیلنے پڑے وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ہمیں درجنوں اس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی, جس میں ایویشن بھی تھی, جس میں پی اے بھی تھی, جس تمام اس میں ادارے تھے, لا منسٹری بھی تھی, اور ہم ان سے نیگوشیشن کر کے ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی نا وہ دے آس فار دی مون آئی وڈ سے, اور وہ ایک ایک چیز پوری کی گئی. یہاں تک ہوا کہ پھر اس سول ایویشن کے حوالے سے لا ہے اس کو بریک کیا جائے, ریگولیٹری کو علیحدہ کیا جائے, سیکیورٹی کو علیحدہ کیا جائے. وہ بھی دیر واز ٹیریٹوریل ٹف اینڈ دی فائٹ ود ان دی انسٹیٹیوشن, وہ حل کی ورچولی ویٹو کر کے پھر اس لا کو ادھر دونوں ہاؤسز میں لائے اور پاس ہوا الحمدللہ. پھر کیئر ٹیکر کا زمانہ آ گیا, اس میں کوئی زیادہ پروگرس نہیں ہو سکی, لیکن دوبارہ جو ہی گورنمنٹ آئی فروری میں, پریزیڈنٹ جو گورنمنٹ ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, تو اس کے اوپر دوبارہ اسی کمیٹی کو میرے حوالے کیا گیا اور پھر ہم نے شروع کیے. میں یو کے میں جب بائی لیٹرل وزٹ کے لیے گیا, میں نے جو نئے ان کے میرے ہم پلہ ہیں ڈیوڈ لیمی, ان کے فارن سیکرٹری, ان سے کیا, جہاں بھی یورپین کنٹریز کو ملے. تو یہ ایک لمبی داستان ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلے مرحلے میں جو یورپین یونین ہے اس میں ایک ملک نہیں, ہر ملک کا اپنا اپنا نمائندہ ہے اس اتھارٹی میں. یعنی جو یورپین سول ایویشن کے حوالے سے اتھارٹی ہے وہ ہر ممبر کا ایک ایک وہاں نمائندے موجود ہیں. اٹ واز ویری لانگ ڈران پروسیس, لیکن شکر ہے کہ وہ مرحلہ ہوا, اور آج تمام سٹیپس لینے کے بعد, تمام ایکشنز لینے کے بعد, لا اس ہاؤس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے پاس جو پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا, اس کے نتیجے میں پھر ایونچولی یورپین یونین نے اس بین کو لفٹ کیا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 10 جنوری کو پہلی جو فلائٹ ہے دوبارہ ریزیوم ہوئی. میں بالکل انڈورس کرتا ہوں, ہم نے بھی یہ ود ان دی کیبنٹ بھی, اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر انکوائری ایک آرڈر کر دی ہے کہ یہ جو ایڈ ہے یہ کس نے یہ کنسیو کی ہے. میں اسٹوپیڈیٹی کہ آپ آئیفل ٹاور کو دکھا رہے ہیں, آپ جہاز اس کے اوپر بھی دکھا سکتے ہیں, پھر وی آر کمنگ اور فیس اس کا فیس ہی دوسری طرف کر دے اس کا جو یعنی سو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو نجکاری کا جو مسئلہ ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, وی ہیو ٹو میک دا کاؤنٹ. جی اکاؤنٹ ٹو بی میڈ. آپ کو مبارک ہو ہاؤس ان آرڈر. وہ بھی شکریہ جناب چیئرمین. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ بہت ہی جس نے بھی کی ہے اس کی باقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے, اور جو سروس کے بارے میں کہا آنریبل سینیٹر صاحبہ نے, وہ اس وقت جو نمبرز ہیں کہ بوئنگ 12 اس وقت آپریشنل ہیں, 16 ایئر بس آپریشنل ہیں, 6 بوئنگ آپریشنل ہیں, 11 ایئر بس اور 5 ATR. یہ ٹوٹل قریباً 22 اس وقت آپریشنل ہیں, اور باقی 6 جو ہیں بوئنگ انڈر ریپیئر ہیں اور 5 ایئر بس انڈر ریپیئر ہیں. تو مین ایشو یہ ہے کہ اس کے جو لاسز ہیں جناب چیئرمین, جیسے آپ کو معلوم ہے قریباً 700 بلین سے ایکسیڈ کر چکے ہیں,
اور اسی لیے ہولڈ کو بنائی گئی اور اس کے بعد جو اس میں پارک کیے گئے کو قریباً 650 بلین کا ایگزیکٹ نمبر اس وقت نہیں ہے، میں اس کو ابھی قریباً 650 بلین. تو جو پروسیس ہوا وہ سب نے دیکھا کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوا پی اے کا نجکاری کا ایز پر ڈیو پروسیس جو پرائیویٹائزیشن لا کے تحت، اور اس میں جتنی کارروائی تھی وہ ساری کی ساری لائیو جو تھی فائنل پروسیس اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا. چونکہ جو ریزرو پرائس تھی وہ ریزرو پرائس سے کم بڈ آئی، اور جو ایک پارٹی نے صرف بڈ دی دیٹ واز ناٹ میچنگ دی ریزرو پرائس، یا منیمم پرائس کہہ لیں یا ریزرو پرائس کہہ لیں. اب چونکہ وہ یہ سچویشن تھی تو اس میں گورنمنٹ نے قانون کو فالو کرتے ہوئے اس کو آبویسلی ریجیکٹ کر دیا اس بڈ کو. نا واٹ نیکسٹ، جیسے انہوں نے کہا کہ اب کیا پلان ہے. دا پلان از ویری مچ ان پلیس. اس کی نجکاری پروسیڈ ہوگی، اور یہ آگے بھی ایک تھی پریفریبلی یہ نیشنل کیریئر ہے. یہ بہتر ہے کہ کوئی پاکستان کا کنسورشیم یا کارپوریٹ سیکٹر، جیسے آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ہوا ہے کہ ان کے کارپوریٹ سیکٹر نے اس ایئر لائن کیریئر کو اٹھایا اور اس کو دوبارہ ریوائیو کیا. تو یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے، اور اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے آپ کو دوبارہ نظر آئے گا. کیونکہ وہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، انکریج کر سکتے ہیں، لیکن پروسیس دوبارہ ایز پر لا دوبارہ رول آؤٹ ہوگا. تیسری بات جو میں عرض کروں کہ جو یو کے کی فلائٹس کی ریزمپشن ہے اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. کامن ویلتھ چوگم جو ہوتا ہے کٹ، وہ پرائم منسٹر نہیں جا سکے، میں اسماؤ میں وہ ہوا اکتوبر میں. میں نے وہاں پھر اپنے کاؤنٹر پارٹ سے یو کے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں، اب ہم بہت نزدیک ہیں یورپین یونین کا سگنلز، اب ٹھیک ہے آپ کے بھی وہی اپلائی کرتی ہے ہر چیز. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ جنوری کے اینڈ میں وہ اپنی ایک چیک فزیکل چیک کے لیے ان کی ٹیم آ رہی ہے. تو ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ مارچ تک ان کا جو انٹرنل پروسیس ہے، بورڈ میٹنگز ہیں، وہ 6 7 8 ہفتے لگ جاتے ہیں. مارچ اپریل میں انشاءاللہ گاڈ ولنگ تو یہ یو کے کا بھی، وہاں ہمارا 1.7 ملین ڈیاسپورا ہے. جیسے محترمہ نے کہا کہ ان کو بڑی انکنوینئنس ہے، ایک تو کرایہ آسمان کے ہیں، دوسرا ٹرانس وہ آپ کو جانا پڑتا ہے ٹرانزٹ کہیں اور، پہلے تو 2-3 آپ کے بریک جرنیز ہوتی ہیں. تو اس میں بالکل جو ہے وہ پوری طرح کمیٹی بھی کام کر رہی ہے، اور ایویشن منسٹر صاحب بھی اس پہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. ہم ڈپلومیٹک پش بھی دے رہے ہیں فارن منسٹری سے، اور کل بھی رات ہائی کمیشن جو یہاں برٹش ہائی کمیشن کے نمائندے ہیں ان سے کل بھی بات ہوئی ہے کہ جی یہ جو مجھے انڈیکیٹ کیا گیا تھا اینڈ آف جنوری اس کو اب ڈیلے نہ کیا جائے اور آپ کا آئے تاکہ پروسیس جو آگے جو جتنے بھی چند ہفتے لگنے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ یو کے کا بھی بڑی جلدی یہ مکمل ہوگا. جو میں آئی کنکلوڈ، نماز کا بھی ٹائم ہے. جو افسوسناک بات ہے کہ اتنا بڑا لاس 4.5 سال 87 بلین پر اینم کا ریونیو لاس، کچھ ایک ایکشن اس ملک میں نہیں ہوا کہ کس نے کیا، کیوں کیا. تو ہم نے یہ آلریڈی آج کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ کہ جی یہ کیوں ہوا، کیا واقعی وہ اس میں تھا، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، قوم کو پتہ تو بتائیں نا آپ. یہ ایک سٹیٹمنٹ سے جو ملک کو نقصان ہوا، جو ڈیاسپورا کو ہمارے تکلیف ہوئی، جو ایئر لائن آپ کے جتنے روٹس ہیں جی وہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائنوں میں جو پاکستانی پائلٹ تھے انہوں نے ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہ شاید ان کے بھی لسن جعلی ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اس پہ ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے، انشاءاللہ اس ادھر بھی کام کریں گے، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ آئی تھنک نیکسٹ 2-3 منتھس یو کے کی بھی ریوائیو ہو جائے گی. آئی ایم شیور یو کے بعد یو ایس بھی پھر ریوائیو ہوگا. کینیڈا آلریڈی فلائٹ جاتی ہیں، لیکن جو جہاز یہ ریپیئر کر رہے ہیں بہتر ہوگا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے. اور اب میں 2017 کی ماضی کی ہسٹری نہیں دہراتا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی تھی، پھر وہ یونینز کا جو چکر ہوا، پھر 3 بندے شہید ہو گئے، پھر وہ سارے کا سارا ایک جو لیجسلیشن یہاں آئی اس میں ہم نے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی، اس پہ ہم نے پھر اس کو ریزالو کیا. اس کے بعد آبویسلی 18 کے بعد there was no interest to privatize. تو یہ اٹ از ویری مچ آن دی ایکٹیو پرائیویٹائزیشن ایجنڈا. بینگ چیئرمین
कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में आपको ये शेयर कर रहा हूँ विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ गोइंग टू बी रोल्ड आउट अगेन प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस. और अभी चूँकि रिवाइव हो गई हैं आपके रूट्स आर वेरी वैल्यूएबल जो कि यूरोप के और यूके के हैं, तो आई एम श्योर इस दफ़ा इंशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट आएगा और ये फिर प्राइवेटाइजेशन का जो है प्रोसेस मुकम्मल होगा. इट्स ओनली द न्यू इन्वेस्टर जो कि फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसको ना सिर्फ रिवाइव करेगा बल्कि इसमें इसको जहाज़ों को ऐड करेंगे. इनके हवाले से जो एक मेजर डिमांड थी कि जी आप जब 10 साल की लीज़ पे लेते हैं, जब वो प्राइवेट इस वक्त एयरलाइंस हैं या PIA है, तो हम उनसे 10 साल का एडवांस जो है वो सेल टैक्स चार्ज कर लेते हैं. ऑब्वियसली इज़ नॉट वाइबल कि जी अगर $100 की लीज़ है, मैं मिसाल रही हूँ, 100 मिलियन की है, तो उस पर 18% टाइम्स 10 तो 180% आप सेल टैक्स एडवांस में 10 साल का जमा करवा दें. वो उसके भी चूँकि IMF कंडीशनलिटीज़ है, थिंग्स हैव बीन सॉर्टेड आउट. सो आई एम श्योर द नेक्स्ट राउंड जो प्रोसेस शुरू होगा इंशाल्लाह इट विल बी सक्सेसफुल. बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन.